بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ میگزین الجمعہ 14 جمادی الاولیٰ سن 1444 ہجری مطابق 9 دسمبر سن 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسط 21، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب مسلمان آئے تو بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ تم نے کون سا دین ایجاد کر رکھا ہے اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ مسلمان یہ طے کر کے دربار میں گئے تھے کہ ہم سچ سچ بولیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور انہوں نے اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت جعفر کا نام طے کیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے جواب میں حضرت جعفر نے ایک لمبی گفتگو کی جس میں انہوں نے اسلام کی اہم باتیں بیان کی۔ ان کی تقریر کا کچھ حصہ یہ ہے: اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہماری حالت بہت بری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے اپنا ایک رسول بھیجا جس کی سچائی اور پاکیزگی سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید، سچائی اور اچھی باتوں کا حکم دیا۔ اس نے ظلم کرنے اور غلط کاموں سے روکا، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کی باتیں مان لی۔ بس اسی بات پر ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا۔ جب ہمارے لیے ہمارے شہر میں رہنا دوبھر ہو گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے اسے سورہ مریم کی کچھ آیتیں سنائی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا دربار میں موجود لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ نجاشی بھی رونے لگا اور اس کے پادری بھی۔ پھر بادشاہ نے قریش کے دونوں سرداروں سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ دونوں سردار اپنی ناکامی سے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے ایک چال اور چلی۔ جب اگلے دن دربار لگا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ مسلمان تمہارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کچھ عجیب بات کہتے ہیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوا کر پوچھا تم عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، یعنی وہ اللہ کے کلمے اور حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے کہا جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ بالکل ویسے ہی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سرداروں کو ان کے ہدیے واپس کروا دیے اور انہیں نامراد واپس کر دیا اور مسلمانوں کو پوری عزت اور حفظ و امان کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی۔ چنانچہ مسلمان کئی سال چین و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہتے رہے۔ پھر جب مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کی تو اکثر لوگ اسی وقت حبشہ سے مدینہ آ گئے، جبکہ کچھ اس وقت مدینہ آئے جب خیبر فتح ہوا، یعنی ہجرت کے 7ویں سال وہ لوگ واپس آئے۔ جاری سماجیات، کسی کو رسوا نہ کیجیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے کون ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، مگر اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی کمیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ دوسروں کی کمی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جہاں ان کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے فوراً اسے اچھال کر ان کو رسوا کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی عیب یا کمی نظر آئے تو اسے چھپا دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں تو کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی کا کوئی عیب نظر آیا اور اس نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے اس لڑکی کو زندگی بخش دی جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اصل میں ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ سماج میں اس کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے دوسرا شخص اس کو پامال کرے۔ اس لیے اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی گناہ ہو جائے یا اس کے پوشیدہ عیب پر کوئی مطلع ہو جائے تو اس کو لوگوں پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص اس رسوائی کو برداشت نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ مر جانا بہتر سمجھے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ کسی کے عیب پوشی کا ثواب اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جس نے کسی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو۔ گویا کسی کو رسوائی سے بچانا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ سماج میں اسی طرح باعزت زندگی گزار سکے گا جس طرح عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے گزارا کرتا تھا۔ اس لیے جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب دوسروں پر ظاہر نہ ہو اور ہم رسوائی سے بچے رہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کے عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کسی کے عیب کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اخلاقیات، کسی کی تکلیف پر خوش مت ہوئیے۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اس پر رحم کر دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی رکھے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے، اسے تکلیف پہنچائے۔ لیکن انسان ہونے کی وجہ سے اگر کبھی کسی جانب سے کوئی نامناسب سلوک ہو ہی جائے تو حتی الامکان نظر انداز کرنے اور نرمی سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی ایک اچھے انسان کی پہچان بھی ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے لاکھ کوششوں کے باوجود دو لوگوں میں آپسی تعلقات خراب ہو جائیں اور اتفاق سے سامنے والے پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرا اس بات پر خوش ہوتا ہے، اس پر مزے لیتا ہے، اس کے دل کو اس کی اس حالت سے سکون ملتا ہے۔ ایک تو یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، ساتھ ہی یہ بہت ڈرنے والی بات بھی ہے کہ کہیں اللہ پاک کو اس کی یہ بات بری نہ لگ جائے اور وہ سامنے والے کو اس پریشانی سے نجات دے دے اور مزہ لینے والے کو ہی اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ حدیث میں ہے کہ مومن تو مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے درد کو اپنا درد سمجھے اور اس کی خوشی میں خوش ہو۔ کوئی مومن کبھی بھی اپنے کسی مسلم بھائی کی مصیبت پر خوشی نہیں منایا کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔